اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں بتا دوں جو تمہارے رب نے حرام فرمائی ہیں۔ اوپر کی آیتوں میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ کفار و مشرکین جو تھے اس وقت کے، جن کے درمیان یہ باتیں پیش کی جا رہی تھی، اسلام کی اور دین کی دعوت دی جا رہی تھی، انہوں نے کیسی کیسی چیزیں، کیسی کیسی رسم و رواج گھڑ رکھے تھے اور حلال چیزوں کو حرام اور حرام چیزوں کو حلال کر کے رکھا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو تم نے اپنی مرضی سے جو پابندیاں عائد کر لی تھیں وہ اصل پابندی نہیں ہے، بلکہ وہ پابندیاں جو تمہارے رب کی طرف سے عائد کی گئی ہیں وہ اصل پابندیاں ہیں، جو اللہ نے ایک خاص قاعدے کے لیے، ایک خاص اصول کے طریقے پر انسانی زندگی کو صحیح طریقے سے چلانے کے لیے عائد کی ہیں۔ اور اس رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ پابندیاں صرف تمہارے لیے نہیں ہیں اور اس وقت نہیں پیش کی جا رہی ہیں، بلکہ پہلے بھی ہمیشہ سے ہی اللہ تعالیٰ کی شریعت کی اصل رہی ہے، بلکہ اصل الاصول رہی ہیں، جڑوں کی جڑ رہی ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ جو بنیادی چیزیں ہیں جن کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، جو تمہیں بتایا جا رہا ہے تفصیل کے ساتھ، نمبر وار ایک ایک چیز جو ہے پورا ایک لسٹ دے دی اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں کہ کون کون سی چیزیں ہیں، کون کون سے کام کرنا ہے اور کون سے کام نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، میں تمہیں یہ سمجھاتا ہوں کہ تمہارے رب نے کون سی چیزیں حرام کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ تشرکو بہ شیئا، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نہ صفات میں، نہ اس کے اختیارات میں، نہ اس کے حقوق میں۔ شرک کی جو ہے تو بہت ساری قسمیں ہیں، اعتقادی شرک، عملی شرک، شرک خفی بھی ہے، شرک جلی بھی ہے، ظاہری طور پر جو شرک کیا جاتا ہے، کھلم کھلا جو شرک کیا جاتا ہے، دوسرے معبودوں کو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں شریک کیا جاتا ہے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ اعتقادی طور پر، کچھ عملی طور پر شرک کرتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات میں جو شرک ہے وہ یہ ہے کہ جو الوہیت کی صفت ہے، الہ ہونے کی جو صفت ہے، رب ہونے کی جو صفت ہے، معبود ہونے کی جو صفت ہے، اس میں کسی کو حصہ دار قرار دیا جائے، جیسا کہ نصارہ کا عقیدہ تثلیث تھا، نعوذ باللہ، کہ وہ لوگ کہیں پر عیسیٰ علیہ السلام کو، کہیں پر مریم علیہ السلام کو، کہیں پر جبریل علیہ السلام کو بھی اللہ کی خدائی کا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حصہ قرار دیتے تھے۔ عرب کے جو مشرکین تھے وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہہ دیتے تھے اور ایک طریقے سے ان کو بھی خدائی میں شریک کر دیتے تھے، اور بہت سارے جو دوسرے مشرکین تھے وہ اپنے دیوتاؤں کو اور دیویوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ برابر ہمسر ٹھہرا دیتے تھے۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی تھے جو شاہی خاندان جو ہوتے تھے، ان کے جو افراد ہوتے تھے ان کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ الہ کے خاندان کے افراد قرار دیتے تھے، نعوذ باللہ۔ یہ ساری چیزیں جو ہے شرک فی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنا۔ اب صفات میں شرک کیا ہے؟ صفات میں شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ویسی دوسروں کے لیے بھی ان صفات کو سمجھ لینا، ان صفات کے ان میں سے کسی ایک صفت کو کسی دوسرے کے لیے بالکل ویسا ہی سمجھ لینا، ویسا ہی قرار دے لینا۔ مطلب کسی کے بارے میں اگر یہ سمجھ لیں کہ وہ غیب کی ساری حقیقتیں جانتا ہے، یا پھر جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے سمیع کی، سب کچھ سننے والا ہے، وہ کسی اور کے بارے میں فرض کر لینا، بصیر کی، سب کچھ دیکھنے والا ہے، وہ کسی اور ہستی کے بارے میں فرض کر لینا، یا پھر یہ کہ یہ سمجھ لینا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور ایسی ہستی ہے جو تمام عیب سے اور تمام کمزوریوں سے بالکل پاک ہے، یہ صفات میں شرک ہو جاتا ہے۔ اب اختیارات میں شرک کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلی طور سے اختیارات رکھتے ہیں،
اب اس سے پہلے ہو چکا ہے ہماری تفسیر میں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ لیکن جو مشرکین تھے، جو کافرین تھے، وہ ان کے جو بت تھے، ان کے جو معبودان باطل تھے، تو ان کی خوشنودی کے لیے کوششیں کرتے رہتے تھے اور کہتے تھے ہاں اولئک شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارے سفارشی بنیں گے، اگر ہم ان کے پاس چڑھاوے نہیں چڑھاتے ہیں تو پھر یہ ہمیں نقصان پہنچا دیں گے۔ کسی کو حاجت روا مان لینا، کسی کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لینا کہ وہ ہماری نگہبانی، ہماری حفاظت کر رہے ہیں، دعائیں سن رہے ہیں، یا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قسمتوں کو بناتے اور بگاڑتے ہیں، یا پھر یہ کہ کسی کو حلال اور حرام کی حدود مقرر کرنے کی اختیار دے دینا، یہ ساری چیزیں اختیارات میں شرک ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے حقوق میں جو شرک ہے وہ کس طریقے سے ہے؟ حقوق میں شرک یہ ہوتا ہے کہ خدا ہونے کی حیثیت سے اللہ کے بندوں پر جو اللہ کے مخصوص حقوق ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اطاعت ہے، فرما برداری ہے، اور یہ کہ رکوع ہے، سجود ہے، یا پھر یہ کہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا ہے، یہ ساری چیزیں صرف اللہ تعالیٰ کے حق میں سے ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحابہ کرام کو خود کے لیے بھی کھڑا ہونے کے لیے نہیں کہا، بلکہ منع فرمایا، سخت ناپسند کرتے تھے وہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو لوگ ان کو دیکھ کر ادباً احتراماً کھڑے ہو جائیں، سلامی کرنا، آستانہ بوسی، یا پھر نعمت کے شکر کے طور پر یا اعتراف برتری کے طور پر کسی کے لیے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے نظر نیاز یا قربانی کرنا، ضرورت پورا کرنے کے لیے، مشکلات کو دور کرنے کے لیے غیر اللہ کے لیے منت ماننا، مشکلات اور مصائب میں مدد کے لیے کسی اور کو پکارنا، یہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی اور کے لیے یہ سب چیزیں کریں تو گویا اللہ کے حقوق میں شرک کر رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو ہم ایسا محبوب مانتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی محبوب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بعد ہی ایک بندے اور رسول ہونے کی حیثیت سے ہی ہے، ان کی بھی محبت، اور اس کے علاوہ اور کسی سے ہم ایسی محبت کریں جیسا کہ ہم اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے تو حقوق میں شریک کرنا ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ایک معمولی لگتی ہیں، لیکن یہ بہرحال شرک کی ساری قسمیں ہیں۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں اور اس کے حقوق میں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے، حتی الامکان ہمیں شرک کی معمولی سے معمولی اقسام سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وبالوالدین احسانا، قرآن مجید میں اکثر جگہ پر اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق بتایا گیا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا حق ہے اسی طریقے سے جو ہے تو والدین کا بھی حق ہے۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، نیک سلوک میں ادب ہے، تعظیم ہے، اطاعت ہے، ان کی رضا جوئی ہے اور ان کی خدمت ہے، یہ ساری چیزیں داخل ہیں۔ اور والدین کے اس حق کو قرآن میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد ہی رکھا ہے۔ یہ بات ہم ذہن میں رکھیں، یاد رکھیں اچھی سے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حقوق ہیں۔ اسی بات سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ بندوں میں سب سے مقدم حق جو ہے وہ والدین کا ہے۔ انسان مختلف رشتہ داریوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے، بیوی ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں اور بھائی بہن ہوتے ہیں، لیکن سب سے مقدم جو حق ہے وہ والدین کا حق ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، تیسری چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں اور انہیں بھی رزق دیں گے۔ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں ہے اپنے بچوں کو اچھی زندگی دینا، اچھا اسٹیٹس دینا، انہیں اچھا کھلانا پلانا پہنانا اڑانا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم دیتے ہیں، جیسے ہم تمہیں رزق دے رہے ہیں ویسے ان کو بھی دیں گے۔
تو یہ مت سمجھو کہ زیادہ بچے ہیں تو تم اچھی طریقے سے پرورش نہیں کر سکو گے، یا کم ہے تو ہی اچھی طریقے سے ان کی تعلیم و تربیت کر سکو گے۔ مفلسی کی وجہ سے تو قتل کرو ہی مت اپنی اولاد کو۔ ہم انہیں بھی رزق دے رہے ہیں، تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں، انہیں بھی رزق دیں گے۔ چوتھی چیز وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ایسی چیز جو برائی ہے، جو بے حیائی ہے، جو اللہ اس کے رسول کو سخت ناپسند ہے، تو اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ اس میں شامل ہونا تو دور کی بات ہے، اس میں اپنے آپ کو لگا دینا تو بہت دور کی بات ہے، قریب جانے سے بھی منع فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ ظاہر ہو چاہے چھپی ہوئی ہو۔ اگر سب کے سامنے نہیں جا رہے ہیں، شرم و حیا آ رہی ہے، تو چھپ کر بھی کوئی بے حیائی کے کام نہ کریں، بے حیائی کی چیزیں نہ دیکھیں، بے حیائی کی باتیں نہ سنیں، اور اس بے حیائی کے کاموں میں کچھ بھی حصہ نہ لیں، نہ ظاہری نہ باطنی طور پر۔ آج کل بہت مواقع ہیں انسان جو ہے تو چھپا کر بے حیائی میں شریک ہو سکتا ہے، لیکن ایک انسان جو سلیم اچھی فطرت رکھتا ہے وہ کبھی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تنہائی میں بھی وہ بے حیائی کے قریب جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے سختی سے منع کیا گیا۔ اللہ کا حکم ہے یہ، اور ہم اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، اللہ کے حکم کو ماننے والے ہیں، تو ہم اس چیز کو کبھی بھی قریب جانے کے بارے میں ایک نیک انسان، ایک اچھا انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے، چاہے اسے کتنے ہی مواقع کیوں نہ میسر آ جائیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہ ہی کسی ایسی جان کو قتل کرو جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا یا محترم ٹھہرایا ہے، مگر حق کے ساتھ۔ قتل جو ہے تو وہ بہت بڑا جرم ہے، پیچھے بھی گزر چکا ہے، حابیل اور قابیل کے واقعے میں بھی گزر چکا ہے کہ جس نے ایک انسان کو بھی قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ جس نے ایک انسان کو زندہ رہنے دیا، اس نے گویا پوری انسانیت کو زندہ رکھا۔ اور قتل کی سزا قصاص بتائی گئی ہے، جان کے بدلے میں جان، یا پھر یہ کہ دیت، جان کے بدلے میں مال۔ 100 اونٹ جو ہے ایک انسانی جان کی دیت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم سورہ بقرہ میں ہی پڑھ کر آئے ہیں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، قتل کے بدلے میں قتل کرنے میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ ایک قتل کرو گے تو لوگ 100 قتل کرنے سے بچ جائیں گے، اس طریقے سے قصاص میں زندگی ہے۔ اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جا بجا یاد دہانی کے طور پر، ایک نصیحت کے طور پر ہمیں یاد دلاتے رہتے ہیں کہ کسی بھی جان کو ناحق مت قتل کرو مگر حق کے ساتھ۔ انسانی جان جو ہے وہ حق کے ساتھ، اب حق کے ساتھ ہلاک کر سکتے ہیں، اس کا کیا مفہوم ہے؟ قرآن مجید میں جو 3 شکلیں اس کی بیان کی گئی ہیں، اور 2 شکلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بیان فرمائی ہے۔ قرآن میں جو شکلیں بیان کی گئی ہیں حق کے ساتھ قتل کرنے کی، وہ تو یہی ہے، نمبر 1، انسان کسی دوسرے انسان کے قتل، جان بوجھ کر قتل عمد کا مجرم ہو اور اس پر قصاص قائم کیا جائے، یہ حق کے ساتھ قتل کرنا ہوا، جان کے بدلے میں جان لینا، قصاص لینا، یہ حق ہے ایک انسان کا۔ دوسرا جو ہے وہ دین حق کے قیام کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والا اگر کوئی ہو اور اس سے جنگ کیے بغیر چارہ نہ ہو۔ لوگ جو ہیں دین حق کو آگے بڑھنے کے لیے رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، پریشانیاں ڈال رہے ہیں، آگے بڑھنے نہیں دے رہے ہیں، تبلیغ میں نہیں کرنے دے رہے ہیں، دین کو پھیلانے نہیں دے رہے ہیں، تو ایسے مواقع پر وہاں پر جنگ کرنے کی اجازت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے لوگوں سے جنگ کی ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے، جو دارالاسلام میں رہتے ہوئے بدامنی پھیلائے یا پھر یہ کہ اسلامی نظام کو پلٹنے کی کوشش کرے، غدار جس کو کہتے ہیں ہم باغی، ایسے انسان کی بھی قتل کی اجازت ہے۔ اور 2 شکلیں جو حدیث میں آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ شادی شدہ ہونے کے بعد جو ہے تو بدکاری کرنا، اس کی سزا رجم ہم پڑھ چکے ہیں، اور آگے بھی آئے گا تفصیل سے سورہ نور میں۔ اور دوسری چیز جو حدیث میں کسی انسان کو قتل کرنا جائز ہے وہ ہے مرتد کی سزا، ارتداد، اور اسلام کو چھوڑنے والے کو بھی قتل کرنا جو ہے تو جائز ہے۔ اور ایک شکل ہے جو کہ
بہت کم لوگ بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا بھی یہی ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی یہ کام کروایا ہے اور اس کی ترغیب دی ہے، اور بعد کے علماء اور ائمہ تمام ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ جو بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اور ان کو جو ہے تو برا بھلا کہے تو ایسے شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا جو ہے تو وہ یہی ہے، قتل ہے، حق ہے وہ اس کا قتل کرنا، اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالکم وصاکم بہ، اللہ تعالیٰ نے بالکل تاکید کے ساتھ تم کو ان چیزوں کی نصیحت کی ہے۔ کون کون سی چیز؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، والدین کے ساتھ جو ہے تو اچھا سلوک کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کی طرح سے قتل مت کرو، بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ چاہے وہ ظاہر ہو یا چھپی ہوئی ہو، اور کسی بھی جان کو ناحق قتل مت کرو۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت تاکید کے ساتھ سختی کے ساتھ تمہیں اس کی وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے، تاکہ تم سمجھ جاؤ، سمجھ بوجھ سے کام لو۔ آگے اور کچھ باتیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر جو صحیح طریقہ ہے، اچھا طریقہ ہے۔ پیچھے پوری ڈیٹیل ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر کسی کے انڈر میں یتیم کا مال ہے، وہ یتیم جو ہے تو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پیچھے بھی اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں جب تک وہ بالغ نہ ہو تو اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کے مال کی حفاظت کرنا، اور اگر غنی ہے تو اس کے مال میں سے کچھ نہ لے، اور اگر محتاج ہے تو ضرورت کے مطابق، الا باللتی ہی احسن کا بھی یہی مفہوم ہے کہ اپنی ضرورت کے مطابق اس کے مال میں سے خود بھی لے سکتا ہے، کیونکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یتیم کا مال ہے اب اس کے لیے کھانا بنوا رہے، وہ کھا رہے اور خود بھوکا رہے، تو ضرورت کے مطابق لیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، صحیح طریقے سے جو ہے تو لے سکتا ہے، ورنہ غلط طریقے سے وہ یتیم کے مال کو بالکل بھی نہیں لینا ہے، بلکہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو بھی یتیم کے مال کو ناحق کھائے گا گویا وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرے گا۔ تو یتیم کے مال کے بھی قریب بھی مت جاؤ، تقربوا کہا جا رہا ہے، سوچنے کی بات تو دور ہے، اسے ہڑپنے کی بات تو دور ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ یہاں تک کہ وہ سن رشد کو پہنچ جائے، بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، پھر مال اس کے حوالے کر دو۔ پوری تفصیل ہم سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں اس کی بلکہ پہلے رکوع میں پوری تفصیل اس کی پڑھ چکے ہیں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ پر تول میں پورا انصاف کرو، ناپ تول میں کمی مت کرو۔ شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی ناپ تول میں کمی کی مرتکب ہوئی تھی تو اس پر عذاب آیا تھا۔ آج ہماری جو قوم ہے اس میں ہر وہ برائیاں موجود ہے جو کسی قوم میں ایک برائی کی شکل میں موجود ہوتی ہے، تو وہ ساری برائیاں ایک ساتھ جو ہے تو موجود ہو گئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس امت کو عام طور سے ہلاک نہیں کرنے کا وعدہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس لیے عام عذاب نہیں آ رہا ہے، ورنہ ناپ اور تول میں جو کمی ہے یہ اتنی سخت چیز ہے کہ اس کی وجہ سے پوری کی پوری قوم تباہ برباد کر دی گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں انصاف کے ساتھ ناپ اور تول میں کمی مت کرو، صحیح انصاف کے ساتھ ناپ اور تول کرو، اور آگے یہ فرما دیا جا رہا ہے لا نکلف نفسا الا وسعها۔ اب جو لوگ ایماندار ہیں تو بہت زیادہ ڈرتے ہیں کہ کچھ اگر ہم تول رہے ہیں، ناپ رہے ہیں تو کچھ زیادہ ہو گیا، کم ہو گیا تو کیا ہوگا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اگرچہ یہ عام اصول ہے، پیچھے ہم سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں سے پڑھ چکے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتے، بوجھ نہیں ڈالتے۔ مطلب اگر کوئی انسان ناپ اور تول میں کمی کر رہا ہے اور جو ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اوپر حکم دی ہیں اس پر پوری طور سے عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے باوجود اگر غلطی سے کچھ چیزیں ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں فرمائیں گے، لیکن ہماری پوری کوشش یہ ہونی چاہیے یہ جو احکامات ہیں ان پر ہم حتی الامکان پورا اترنے کی کوشش کریں۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، یہ بھی ایک حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر کہو، کسی کے بیچ میں کوئی بات اگر کہہ رہے ہو، دو فریق ہیں
اگر انصاف کرنے بیٹھے ہو تو پھر انصاف کی بات کہو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ معاملہ جو ہے تو تمہارے رشتہ دار کا ہی کیوں نہ ہو، تمہارے رشتہ دار کے خلاف ہی گواہی کیوں نہ دینی پڑے، عدل میں اگر یہ بات عدل کا تقاضا، یہ انصاف کا تقاضا یہ ہے تو تمہارا رشتہ دار جو ہے تو وہ غلطی کر رہا ہے تو تم وہاں پر بھی صحیح بات کہو، یہ سوچ کر کہ نہیں بابا یہ ہمارا قریبی رشتہ دار ہے، ہم اس کے خلاف کس طریقے سے بولیں، تم جو ہے تو غلط بات مت کرو، جب بھی کہو تو انصاف کی بات کہو، اگرچہ کوئی بہت قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اللہ کے عہد سے مراد سب سے پہلے تو پیچھے بھی گزر چکا ہے کہ وہ عہد ہے جو ہم دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو جمع کر کے عہد لیا تھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے بلا کہا تھا، ہاں کیوں نہیں؟ تو ہم دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننے کا عہد کر چکے ہیں، اور پھر دوسری مرتبہ جب ہم شعوری طور سے کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، یا پیدائشی مسلم ہوتے ہوئے بھی جب ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی ایک عہد ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہم کر رہے ہیں، اور یہ پورا عہد ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما مانیں گے، ان کی لائی ہوئی ہدایت کو، تعلیمات کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کریں گے، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہم عمل کریں گے، اور اس طریقے سے اللہ رسول کی فرما برداری کریں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بہت بڑا عہد ہے جو ہم کرتے ہیں، تو اس عہد کو بھی پورا کرنا ہے۔ یہ عہد ہم اللہ سے کرتے ہیں، اور ایک وہ بھی عہد مراد ہے جو ہم اللہ کا نام لے کر کسی بندوں سے کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کا ہی عہد ہوتا ہے، اسے بھی ہمیں کما حق ہو پورا کرنا ہے۔ جو بھی عہد کسی سے کرے تو اسے پورا کریں، اسے بیچ میں توڑیں نہ، ختم نہ کریں، اور اسے جو ہے تو دھوکہ نہ دیں۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ تمہیں ان باتوں کی وصیت کرتا ہے نا، تاکیدی وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ یہ چیزیں ایسی ہیں، یہ جو اصول بتائے گئے ہیں پوری رکوع میں، ان چیزوں پر عمل کرے گا انسان تو سراسر جو ہے امن و انصاف کا ایک معاشرہ وجود میں آئے گا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، کسی کا حق مارا نہیں جائے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا بھی ہم پورا حق ادا کریں گے، اور جب اللہ تعالیٰ کا بھی پورا حق ادا کریں گے اور جو بندوں کے حقوق بھی اس میں بتائے گئے وہ سب ادا کریں گے، تو ایک انتہائی صالح اور پاکیزہ معاشرہ وجود میں آئے گا۔ اگر ان اصول پر اجتماعی طور سے عمل کر لیا جائے مکمل طریقے سے تو یقیناً دنیا میں کوئی نہ ظالم ہوگا نہ کوئی مظلوم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہی باتوں کی طرف تمہیں بہت تاکید کے ساتھ نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ کہ اس بات کی بھی ہدایت کی اللہ تعالیٰ نے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، یہ دین حق، یہ اسلام، اور یہ صحیح جو مذہب ہے جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور یہی دین جو ہے تمام انبیاء لے کر آتے رہے، یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، تو تم اسی پر چلو، اسی کی پیروی کرو، اس کے علاوہ کوئی بھی دین نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام جو دین ہیں وہ باطل ہو چکے ہیں، غلط ہو چکے ہیں، ان کے ماننے والوں نے ہزار طریقے کی ان کے اندر ملاوٹیں کر لی ہیں، اپنی مرضی سے دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے انہیں اپنی مرضی کے مطابق بنا ڈالا ہے۔ اللہ کی رحمت سے ہمارا ایک دین ہے جو ابھی خالص ہے، جو ابھی صحیح شکل میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تم دوسرے راستوں پر نہ چلو، اس دین کو چھوڑ کر کوئی اور بھی طریقہ ہوا گا، کوئی اور راستہ تمہیں نظر آئے، دین تو بہت دور کی بات ہے، کوئی اور دوسرا راستہ بھی نظر آ جائے تو اس راستے پہ بھی مت چلو، خواہ وہ جمہوریت کا راستہ ہو یا پھر کمیونزم کا راستہ ہو، سوشلزم کا راستہ ہو، کوئی بھی راستے ہوں، ان راستوں کی پیروی مت کرو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کیونکہ وہ تمہیں ہٹا دیں گے، اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے، دور کر دیں گے۔ ان چیزوں کو تم چلو گے، ان چیزوں کو مانو گے
تو تمہیں اللہ کے راستے سے بہت دور کر دیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ اوپر فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون۔ اس چیز کی تاکیدی حکم تم کو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ایک ہی آیت کے بعد یہاں پر دوسری ہی آیت میں فرما رہے ہیں ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، کہ یہ ہدایت ہے، یہ تاکیدی حکم اللہ تعالیٰ تمہیں کہہ کر رہے ہیں تاکہ تم غلط راستے سے بچ جاؤ۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو حکم و جو احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی نئی چیز ہے یا کسی اور دین میں یہ چیزیں نہیں آئی، کسی اور نبی کو یہ چیزیں نہیں دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ ساری باتیں ہم نے عطا کی تھیں کتاب کی شکل میں، تماماً پوری تکمیل مکمل طور پر عطا کی تھی، علی الذی احسن، اس انسان کے لیے جو صحیح راستہ اختیار کرے، وہ تفصیلا لکل شیء، ہر چیز کی تفصیل بھی ہم نے انہیں دی تھی، وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، ہدایت سے بھی انہیں نوازا تھا اور سراسر رحمت بھی، جو انہیں زبور دی گئی تھی، جو کتاب موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی، وہ صحیح راستہ اختیار کرنے والے انسان کے لیے، بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان کے لیے، اس انسان پر نعمت کی تکمیل کے طور پر تماماً، اور وہ تفصیلا لکل شیء، ہر چیز کی تفصیل کے طور پر، اور جو سراسر ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی، جو توریت نازل کی گئی تھی ان یہودیوں پر، جو سالہ سال گزرنے کے بعد ان لوگوں نے اٹھا کر پھینک دیا، اور اس کا کیا پتہ بچا کچا کیا ڈھانچہ ان کے پاس غلط شکل میں موجود ہے، حالانکہ اس کی شکل یہ تھی کہ تماماً علی الذی احسن، ایک نیک انسان کے لیے اس کی دین کی تکمیل کے طور پر ہر چیز کی تفصیل اس میں موجود تھی، سراسر ہدایت نامہ تھی اور رحمت تھی وہ بھی، لیکن ان لوگوں نے اسے اپنے ہاتھوں سے زحمت بنا لیا اور گمراہی کا ذریعہ بنا لیا، ساری چیزیں ان لوگوں نے گم کر دی، اپنے ہاتھوں سے ہی اٹھا کر پھینک دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس لیے ہم نے یہ چیزیں عطا کی تھی لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، کہ ہو سکتا ہے وہ لوگ ان کے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں، لیکن ان لوگوں نے رب کی ملاقات یہ ساری چیزیں عقیدت ان کے پاس موجود تھے، لیکن ان لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی، دیکھ لو کون ہے، اس کی قدر نہیں کی، اور ان لوگوں نے اسے پہچانا نہیں، ان لوگوں نے اس کو ٹھکرا دیا، اور ان کو یہ ڈر بھی نہیں رہا، حالانکہ وہ لوگ جو تھے اہل کتاب تھے، توحید کو بھی ماننے والے تھے، اور رسول بھی ان کے درمیان بھیجے گئے تھے، آخرت کا عقیدہ بھی موجود تھا، اس کے بعد بھی وہ لوگ رب کے سامنے حاضر ہونے پر ایمان نہیں لائے۔ اگر وہ ایمان لاتے تو اپنی منمانی نہیں کرتے، یہاں تک کہ اتنی جسارت نہیں کرتے تھے، اتنی جرأت نہیں کرتے تھے کہ رب کی بھیجی ہوئی تعلیمات میں اپنی مرضی سے تحریف کر لیں، لیکن ان لوگوں نے اپنی بدبختی کی وجہ سے یہ چیزیں کی، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دھتکار دیا اپنے دربار سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا امین، امانت دار ہمیں بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پورا کما حقہ اس سے سمجھنے اور سمجھانے، دوسروں تک پہنچانے اور پوری زندگی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔